اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگلا سوال بڑا اہم ہے، اور یہ سوال تو پوچھا ہے عورتوں نے، لیکن کوئی فرق نہیں ہے عورتوں یا مردوں کا۔ وہ یہ ہے کہ نماز فجر اگر رہ جائے، قضا ہو جائے، تو پھر کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے جو اسرائیل کا وزیر اعظم تھا، شمون جو تھا، جب اس کی ایجنسیوں نے جا کر رپورٹ دی کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے، توجہ ہے، مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے، اگر یہی تسلسل برقرار رہا تو یہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دنیا پہ حاکم بن جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ محکوم ہو جائیں گے۔ تو وہ جو یہودی اسرائیل کا وزیر اعظم تھا، تو اس نے ٹھنڈی سانس لی، یعنی اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، اور اس نے ایک فکرہ بولا، اور وہ فکرہ سن کے اگر انسان کے اندر، یعنی مسلمان کے اندر غیرت ہو تو ہم شرم سے مر جائیں، ڈوب کے مر جائیں۔ اس نے کہا ایجنسیوں والوں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، بیدار ہو رہے ہیں تو ہونے دیں۔ ہاں، جب ان کی مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد یعنی فجر کی نماز کے اندر اتنی ہو جائے گی جتنی جمعے کی نماز کے اندر ہوتی ہے، پھر خطرہ ہے، پھر خطرہ ہے۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی جمعے کی نماز کے اندر جتنے نمازی ہوتے ہیں، جب ان کے اتنے ہی نمازی فجر کی نماز میں آ گئے تو پھر آپ سمجھ لو کہ مسلمان دوبارہ بیدار ہو رہے ہیں اور یہ حاکم بن کے رہیں گے۔ تو ہم تو ماشاءاللہ سو رہے ہیں، پورا گھر سویا ہوتا ہے، کوئی فجر کی نماز پڑھنے والا نہیں۔ اور اس بات کی دلیل ہے، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، مسجد چھوٹی ہے یا مسجد بہت بڑی ہے، صف ایک ہی ہونی ہے، آدھی صف، پونی صف، ایک صف، اور اگر میں دونوں پاؤں جوڑ کے کہوں پاؤں کی مٹی بھی نہ ہلنے دوں تو 1.5 صف، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ چاہے مسجد چھوٹی ہے چاہے مسجد بڑی ہے، بس نمازی فجر کے اتنے ہیں۔ اور جمعے والے دن بار سڑک پہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمعے کی نماز سڑک پہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ بولو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز قضا کیوں ہو جائے، نماز رہنی نہیں چاہیے۔ اللہ بولو نماز جس نے جان بوجھ کے چھوڑی وہ کفر کا مرتکب ہوا، یعنی وہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ اور پھر دوسری بات جو یہ ہے، باقی نمازوں کے ساتھ بھی ہے، فجر کی نماز کے ساتھ جو خاص مسئلہ ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو واضح کر کے پھر اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں، کہ جو فجر کی نماز ہے اس کے ساتھ میری آپ کی روزی جڑی ہوئی ہے۔ بقیہ 4 نمازوں کا بھی اثر آتا ہے رزق کے اوپر، لیکن فجر کی نماز کا بہت زیادہ اثر رزق کے حوالے سے آتا ہے، اور آج رزق ہی کا رونا ہے۔ اور جس نماز نے رزق بڑھانا ہے وہی نماز چھوڑی جا رہی ہے، وہی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ پھر فجر کی نماز یہ بتاتی ہے، آج کا مشاہدہ، آج کا علم، سائنس کا، آج کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی شرح سب سے زیادہ ہے، شرح سب سے زیادہ ہے۔ آج کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فالج سب سے شرح صبح کی نماز چھوڑنے والوں میں ہے، صبح کی نماز چھوڑنے والوں میں ہے۔ ڈپریشن ہے، تمام نفسیاتی، میں ایک آدھ کی بات نہیں کر رہا، تمام سائیکولوجیکل پرابلمز ہے، ایشوز ہے، تمام نفسیاتی مسائل جو ہیں ان کی وجہ فجر کی نماز کا ادا نہ کرنا، فجر کی نماز نہ پڑھنا۔ پھر پہلا میں نے بتا دیا رزق کی تنگی۔ پھر جب فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، گھر میں سلامتی اٹھ جائے گی، برکت اٹھ جائے گی، رحمت اٹھ جائے گی اس گھر کے اندر سے۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی
اس گھر میں دنیا کا کوئی مائی کا لال جادو کو ختم نہیں کر سکتا، وہاں جادو ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے پیارے سنتے ہیں، متعلقین سنتے ہیں، ماشاءاللہ بعض لوگ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے تحقیقی اور تنقیدی زاویے سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے، بلکہ میں کہوں گا آنا چاہیے، اور آپ کے ذہنوں میں بھی آنا چاہیے اگر آپ یہاں موجود ہیں، کہ حضرت صاحب یہ ساری باتیں آپ فجر کے ساتھ کیوں جوڑے جا رہے ہیں؟ کیا ظہر کی نماز کے فضائل نہیں ہیں، یا اس کے چھوڑنے کے اوپر جو وعید آئی ہیں یا پڑھنے کی تاکید آئی ہے وہ نہیں ہے، یا عصر کے ساتھ نہیں ہے، مغرب کے ساتھ نہیں ہے؟ ہاں بھائی ان کے ساتھ ہے۔ 2 نمازوں کا چھوڑنا بقیہ 3 نمازوں سے زیادہ خطرناک ہے، ایک ہے فجر کی اور ایک ہے عشاء کی۔ اس کے اندر جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عشاء اور فجر کے درمیان میں وقفہ بہت زیادہ ہے، اسی طرح فجر اور ظہر کے درمیان میں وقفہ بہت زیادہ ہے۔ جو وقفہ بڑھتا جاتا ہے ہم روحانی طور پہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، شیطانیت غالب آتی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ اشکال جو وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، 3 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر 3 گھنٹے کے بعد 2.5 گھنٹے کے بعد مغرب ہو جاتی ہے، پھر مغرب کے 79 منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی آگے پڑھ رہا ہے، کوئی پہلی مثل میں پڑھ رہا ہے، کوئی دوسری میں پڑھ رہا ہے، کوئی آخری وقت میں پڑھ رہا ہے، تو وہ انسان تھوڑا بہت ذکر اذکار کے بھی اندر ہوتا ہے، اور ساتھ میں نماز کے اوپر نماز ہوتی ہے۔ خاص طور پر اگر سردیاں ہوں تو جو ہم کیا کہتے ہیں، جیسے بندے تے بندہ چڑھیا ہوتا ہے، نماز تے نماز چڑھی ہوتی ہے، تو وہ ان نمازوں یا ان اوقات کے اندر جادو نہیں چلتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، اس وقت میں جادو نہیں چلتا۔ کیوں؟ آپ نماز ظہر کی پڑھ کر آئے، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے آپ کا ویسے ہی وضو رہا، پھر آپ کا دھیان ادھر ہے، عصر ہونے والی ہے، اور کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو جب آپ کا دھیان نماز کی طرف ہوگا تو آپ روحانی طور پہ نیچے تو آئیں گے، دنیا داری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، گھر گرستی کر رہے ہیں، نیچے تو آئیں گے، لیکن اتنا نہیں آئیں گے کہ جادو کا وار چل جائے۔ پھر آپ نے عصر پڑھنے چلے جانا، پھر وضو شروع ہو گیا، جو گناہ تھوڑے بہت آئے تھے وہ ختم ہو گئے، اور جو تھوڑی بہت روح کی لطافت کم ہوئی تھی، کثافت بڑی تھی، وہ پھر بہتری آ گئی، دوبارہ آپ روحانی طور پہ مضبوط ہو گئے، پھر آپ عصر کی نماز پڑھ کر آئے۔ پھر عصر کی نماز پڑھنے والا جو نماز پنجگانہ پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی وضو کے ساتھ مغرب پڑھ لوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ عصر اور مغرب کے درمیان ذکر اذکار کرتا ہے یا قرآن کی آگے تلاوت کرتا ہے، کوئی حضور کا عاشق آ کے درود پاک پڑھتا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کی روحانیت نیچے آئے گی یا اور اوپر جائے گی؟ اور اوپر جائے گی، تو جادو نہیں چلے گا۔ پھر مغرب سے عشاء، مغرب اور عشاء عام طور پہ لوگ ایک وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس میں جادو کیسے چل جائے گا؟ اللہ والو جادو چلتا ہے عشاء سے فجر، فجر سے ظہر۔ ہانڈی والا عمل جس کی ہلاکت 99% یقینی ہوتی ہے، اگر عامل ڈنڈے والا ہو، جادوگر ڈنڈے والا ہو، اس کو اپنے فن کے اندر مہارت حاصل ہو، ماہر ہو، تو اللہ والو ہانڈی والا عمل ہر عامل نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ اس کا ماہر ہے، کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جو اس کا ماہر ہو ہانڈی والے عمل کا، تو اللہ والو اگر وہ ہانڈی چڑھ جائے تو بندہ پھٹے چڑھ کے رہتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ اس کی جو کامیابی کی شرح ہے وہ کیا ہے؟ 99.9% تک چلی جاتی ہے۔ اللہ ہی ہے بچائے اپنی قدرت کاملہ سے، ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اتنا خطرناک جادو کا وار ہوتا ہے۔ جب بھی وہ ہانڈی والا عمل ہوگا، وہ ہوگا عشاء سے پہلی اذان، فجر کی جو تہجد کی اذان، جو پہلی اذان ہم کہتے ہیں، پہلی اذان اور عشاء کی آخری اذان کے درمیان کا جو وقت ہے وہ وار اس وقت ہوگا جب انسان سو رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا ہے۔ ایسے ہی اگر وہ وار ہوگا، دن کے وقت بہت کم ہوتا ہے، اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو وہ ظہر سے پہلے پہلے ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جن گھروں کے اندر ظہر کی نماز اور فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ان کو دنیا میں کوئی مائی کا لال، کوئی اللہ والا ان کو
مصیبتوں سے نہیں نکال سکتا، پریشانیوں سے، رزق کی تنگی سے، جادو سے، لڑائی جھگڑوں سے، لا علاج بیماریوں سے کوئی نکال ہی نہیں سکتا جس گھر کے اندر ظہر کی نماز نہیں ہے، فجر کی نماز نہیں ہے، اور جس گھر کے اندر عشاء کی نماز نہیں ہے۔ یہ اب ساری بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب حسن ظن رکھتے ہوئے ہم بات یوں کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن آنکھ نہ کھلی، آنکھ نہ کھلی۔ اب یہ سوال ہے کہ آنکھ نہیں کھلی، نماز قضا ہو گئی، تو اب کیسے ادا کریں گے؟ اب اگر نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، الارم لگایا، الارم بجا، نیند کے غلبے کی وجہ سے الارم بند کر دیا کہ ابھی وقت ہے میں اٹھ جاتا ہوں یا اٹھ جاتی ہوں، اس کے بعد آنکھ نہ کھلی، یا الارم لگایا ہی نہیں تھا تو آنکھ نہ کھلی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے یا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی آپ اٹھیں تو پہلی فرصت میں نماز ادا کریں، پھر آپ نہائیں دھوئیں، دفتر کے لیے، کاروبار کے لیے تیار ہوں، ناشتہ کریں۔ پہلا کام کیا کریں؟ وضو کریں اٹھ کے، اور فوراً جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ آپ کرتے ہیں اس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، وہ آپ بعد میں بھی 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز جو ہے وہ پہلے ادا کر رہی۔ اب یہاں بڑا لطیف نقطہ ہے، وہ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اگر تو آپ نے فرض نماز فجر کی صبح 8 بجے اٹھ گئے، 8:30 اٹھ گئے، 9 بجے اٹھ گئے، 10 بجے اٹھ گئے، 11 بجے اٹھ گئے، 11:15 بھی اٹھ گئے، تو آپ کو فجر کی نماز 4 رکعتیں ادا کرنی پڑیں گی، یعنی دونوں سنت موقدہ بھی آپ پڑھیں گے اور 2 فرض بھی آپ پڑھیں گے، جس طرح معمول میں آپ پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ صرف اس میں کیا ہوگا؟ نیت کیا ہوگی؟ قضا کی۔ پہلے نیت ہم کیا کرتے ہیں؟ جب وقت پہ پڑھیں ادا کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ جب ہم وقت پہ نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟ ادا کی۔ جب وہ وقت نکل گیا تو نیت کیا ہو جائے گی؟ قضا کی۔ بس اتنا سا فرق ہے، باقی معمول کے مطابق آپ 2 سنتیں پڑھیں گے اور 2 فرض پڑھیں گے۔ جب وقت ہو گیا 11:35، بس اوقات یہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے خیال کرنا ہے، آپ اپنے ذہن میں یہی رکھیں کہ 11:25 سے لے کے 12:10 تک عمومی طور پہ زوال کا وقت اس کے اندر اندر رہتا ہے۔ تو اگر حفظ ما تقدم کے طور پہ رہیں تو آپ 11:25 رکھ لیں، ادھر 12:15 کر لیں، تو اتنے وقت کے اندر زوال کا وقت جو ہے وہ اوپر نیچے، دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے مطابق جو اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اگر آپ اٹھے ہی 11:30 بجے ہیں، اٹھے ہی 11:30 بجے ہیں، تو جب زوال کا وقت شروع ہو گیا تو اس سے پہلے فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، یعنی قضا ادا کرنے کا، قضا پڑھنے کا بھی وقت اب وہ جو سنتیں ہیں ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یعنی فجر کی نماز جو ہم قضا کر کے پڑھتے ہیں تو جب زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو زوال کے بعد کیا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم سنتیں جو ہیں وہ قضا نہیں پڑھیں گے، اب وہ ختم ہو جائیں گے، وہ اب نہیں پڑھیں گے، ان کے ثواب سے، اجر سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اب آپ پھر انتظار کریں گے کہ میں قضا کا جو زوال کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ آپ فجر کے 2 جو فرض ہیں وہ پڑھ کے ساتھ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ صاف کر دیں۔ اگر آپ اٹھتے ہیں 8 بجے، 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے اور 11 بجے تک، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ فوراً وضو کریں، وضو کر کے معمول کے مطابق پہلے 2 سنتیں پڑھیں گے، پھر 2 فرض پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ خاص طور پہ خواتین کے لیے ہے، اور خواتین بھی جو شادی شدہ ہیں رات کو خلوت کر لیتے ہیں، پھر خواتین کیا کہتی ہیں جب میں ڈانٹ ڈپٹ کروں، پھر آگے سے جواب آتا ہے حضرت صاحب اب سب کے سامنے نہانے کے لیے انسان چلا جائے تو شرمندہ ہوتا ہے، اس گھر میں بھی تو رہنا ہوتا ہے، بچے بڑے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، وغیرہ وغیرہ، 100 عذر وہ آگے سے دے دیں گے، بال گیلے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ والے، یہ سارے عذر میں تو مان لوں، شریعت نہیں مانتی۔ بات شریعت کی ہو رہی ہے، بات میری آپ کی نہیں ہو رہی۔ میں تو آپ کی بات مان لوں،
کہ بھئی آپ کا گھر چھوٹا ہے، اٹیچ باتھ نہیں ہے، جوائنٹ فیملی ہے، بچے چھوٹے ہیں، گیزر نہیں چلتا، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی کا مسئلہ ہے، میں تو ساری باتیں مان لوں گا، اب مجھے بتاؤ میں شریعت کو مطمئن کیسے کروں؟ یہ مسئلہ شریعت کا ہے، میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلوت کرنے سے پہلے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی بعد میں ہم نے نہانا ہے تو ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دینی۔ تو اب اللہ والو کتنی بڑی یہ بدبختی ہے میاں بیوی کی کہ وہ رات کو خلوت تو اس نیت اور جذبے اور شوق کے ساتھ کر لیں کہ جی ہم سنت پوری کر رہے ہیں، تو صرف وہ فرض چھوڑ دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں نفس جو ہے وہ شریک ہے، لذت ہے وہ شریک ہے، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں نفس نہیں چاہ رہا۔ وہاں مرد نے بھی جو ہے وہ نماز چھوڑ دی، اور عورت نے کیا کیا؟ اسی ناپاکی کی حالت میں وہ اٹھی، پھر اس نے ناشتہ بنایا، بچوں کو سکول بھیجا، اور 10 ساڑھے 10 11 بجے جا کے اس نے نہا کے پھر نماز پڑھی۔ تو پہلے تو اللہ والو یہ بات غلط ہے، صریحاً غلط ہے، اس پہ توبہ بھی کرنی چاہیے، اور اپنے نظام کو دیکھ کے، اپنے سہولیات کو دیکھ کے اپنی ترتیب بنانی چاہیے جو بھی کسی کی بن سکتی ہے، کہ نماز جو ہے وہ وقت پہ ادا ہو۔ اگر اتنا شوق ہے اس کام کا تو پھر نہاؤ بھی، پھر بھائی نہا کے سوئیں تاکہ فجر کی نماز جو ہے وہ نہ نکلے، ورنہ اپنی ترتیب جو ہے اپنی آسانی کے مطابق جو وہ بدل لیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، کوئی بھی اس کا عذر ہے، چاہے پاکی نپاکی کا ہے، خلوت کا ہے، غسل جنابت کا ہے، کوئی بھی عذر ہے کسی بھی طرح، چاہے نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے، زوال سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے تو چاروں رکعتیں پڑھیں گے، سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض پڑھیں گے۔ اور اگر کسی طرح سے آپ زوال سے پہلے نماز فجر کی نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ ظہر کے بعد پڑھیں گے، اس وقت پڑھتے ہیں، یا عصر کے وقت پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت پڑھتے ہیں، یا اگلے دن جا کے پڑھتے ہیں، پھر جب بھی قضا پڑھیں گے تو پھر 2 فرض ہی پڑھے جائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا ذرا میں نے بات ڈھیلی کر دی ہے کہ عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، تو میری اس بات کو کوئی پکڑ لے کہ ہوں رہتے گئی ہوں کل ہی پڑھ لوں گے۔ پہلے میں صحیح چل رہا تھا تو آگے میں نے رائت دی ہے تو کہیں میری آخری بات کوئی نہ پکڑ لیا جائے، چلو رہ تو گئی ہے تو کل آج عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے۔ بھائی پھر وہ رہ گئی کا کیا مطلب ہو گیا؟ پھر وہ رہ ہی گئی تو وہ مرتے ہی گاٹے فٹ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نہ کرے کبھی رہ جائے، انسان بیمار ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، گھریلو ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس طرح بچوں والی مائیں ہوتی ہیں، ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً پہلا میں نے کیا کہ پہلی ترجیح فوراً نماز پڑھو۔ اور وہ خواتین خاص طور پہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان میں، کیونکہ بہت سی ایسی خواتین ہیں، مرد ہیں جو وظائف کر رہے ہیں، جنہوں نے بعد نماز فجر وظیفہ کرنا ہوتا ہے، اس میں رعایت ہے کہ آپ پہلے نہا کے غسل کر کے فرض نماز ادا کر لیں، وظیفہ 10 بجے کر لیں، 11 بجے کر لیں، زوال سے پہلے آپ وظیفہ کر لیں گے تو وہ بعد نماز فجر ہی گنا جائے گا، وہ وظیفہ بعد نماز فجر ہی گنا جائے گا۔ اور اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو آپ بعد نماز ظہر بھی کر سکتے ہیں، بعد نماز ظہر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وظیفہ کو فرض نہیں ہے، وہ دعائی ہے، تھوڑا بہت فرق آئے گا، اللہ کریم ہے، اللہ جانتا ہے ہم مجبور ہیں، کمزور ہیں، تو اس لیے وظیفے کے معاملے میں رعایت ہے، وہ میرا مسئلہ ہے، دیکھو میں نے اس میں رائے دے دی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں میں رائے دینے کا مجاز نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سننے والوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سید